السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو کھول دے تاکہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئیں اور جو حق بات ہے وہ دل میں اتر جائے۔ میں ہوں غلام محمد سبحانی، یا شاہ وزیر بھی کہہ سکتے ہیں مجھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دا میسج آف اللہ، اے یوٹیوب چینل فار دا ہول آف ہیومینٹی، ایک ایسا یوٹیوب چینل جو کہ ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہوگا پہلے سے، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس چینل پہ بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی سبسکرائبرس ہیں اس چینل کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اگزامپل کے طور پہ ایک میرے بڑے بھائی جیسے ہیں، دوست ہیں یا بڑے بھائی کے ہیں، یہ جن کا نام ہے کاولیمیش چاوڈا۔ ان کی تصویر ہو سکتا ہے آپ کو سامنے میں ابھی دکھ رہی ہوگی۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے الحمدللہ، ان کی باتوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے۔ اور بھی لوگ ہیں جیسے چندر شیکھر موہن، پھر راہل، جو کہتے ہیں کہ میں ایک نن مسلم ہوں لیکن مجھے آپ کی ویڈیوز اچھے لگتے ہیں۔ میں اس تعریف کے قابل نہیں ہوں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اور میرے بھائی جو کاولیمیش چاوڈا ہیں، انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ روزہ بھی رکھا ہے اس بار، اور دین کی طرف دھیرے دھیرے کر کے یہ مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور دھیرے دھیرے کر کے یہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی۔ اور مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں، ان کی عمر مجھ سے کافی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ مطلب ان کو مجھ سے پوچھنے میں کوئی شرم آئے یا کچھ بھی، بالکل بے جھجک سوال کرتے ہیں۔ جیسے روزے کے متعلق انہوں نے سوال کیا، اور میں یہ ویڈیو میں ان کا نام خاص کر کے اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ روزہ انہوں نے اس بار شروع کے 3 روزے رکھے ہیں، اور ارادہ ہے کہ آگے کے بھی 3 روزے رکھیں آخری کے۔ لیکن میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں تک ہو سکے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ دے، کیا دین ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے کیا، خدا مطلب کون ہے وہ، اور کتنے ہیں۔ اللہ تو ایک ہی ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے ایشور ایک ہی ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرے ان بھائی کے لیے، کاولیمیش چاوڈا کے لیے، ان کے لیے دعا کریں خاص کر کے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آئے، اور جب دین کی روشنی ان کے دل میں اترے گی تو انشاءاللہ اللہ ان کی اور ترقی اور برکت عطا فرمائیں گے ان کی زندگی میں، اور ان کے بچے کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ اور ایک اور بھائی ہیں چندر شیکھر موہن، جو حال میں کچھ ہی عرصے پہلے مطلب وہ مسلم ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی کافی دقتیں ہوتی ہیں۔ اور مطلب میں اوورال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ نئے نئے مسلم بنتے ہیں، اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اسلام کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے گھر والے ہی سب سے پہلے آبجیکشن کرتے ہیں، پھر دوست، پھر احباب جو بھی قریبی ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے ان کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کم سے کم زبان سے تو تکلیف دیتے ہی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس ان کے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ بالکل بس پیدا ہو گئے اور فالو کرنا شروع کر دیے جیسے من چاہے۔ نماز، بہت سارے لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ نئے نئے مسلم بنے ہیں ان کو اپنے گھر میں کیسے مینٹین کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے، روزہ کے لیے، سحری کے لیے۔ ذرا سوچیے کہ میرا جو دوست ہے چندر شیکھر موہن، وہ کیسے مینٹین کرتا ہوگا سحری کو۔ مطلب گھر میں سارے لوگ نن مسلم ہیں، برہمن ہیں، پنڈت وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو میں ان کی تصویر دکھاتا، بس سیکورٹی ریزن کے لیے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ ان کو دقت نہ ہو، تو اس لیے میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور میرے بھائی کاولیمیش چاوڈا کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اور بھی میں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے، کسی کا کوئی سوال ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ، تو بے جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ایمو پہ، میسنجر پہ، جہاں پہ چاہے کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج بھی ہے میرا، اور میرے دوسرے چینلز بھی ہیں، فادر آف ٹیکنالوجی، وہاں بھی آپ جا کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ بہت جلدی ایک تیسرا چینل بھی
اسٹارٹ کرنے والا ہوں اللہ نے چاہا تو، جس میں میرے اپنے کچھ خاص ویڈیوز ہوں گے جس میں اپنے لائف کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ آج جو میں حدیث بیان کرنے والا ہوں صحیح بخاری والیوم نمبر 3 کتاب الصیام، کتاب الصیام یعنی رمضان، کتاب الرمضان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کتاب نمبر 30، اور آج میں پڑھنے والا ہوں چوتھا باب پڑھنے والا ہوں اس کا، اور اس باب کا نام ہے باب الریان للصائمین، یعنی کہ دروازہ، باب روزہ کے دروازوں کے، روزہ داروں کے دروازوں کے لیے، مطلب باب روزہ داروں کے لیے ریان نام کا ایک دروازہ بنایا گیا ہے جنت میں۔ میں تھوڑا سا شری دوری پہ ہے تو تھوڑا سا پڑھنے میں دقت ہو گئی، تو اس کے بارے میں ذکر کرنے والا ہوں، اور یہ باب نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 1896 میں آج پڑھوں گا، اور یہ حدیث اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ پہلے تو میں نے اس کی ریکارڈنگ شروع نہیں کی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ اس باب کا نام ہے، دیکھ لیجیے، باب ریان للصائمین، اور یہاں پہ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن باب روزہ داروں کے لیے ریان نامی ایک دروازہ، اسی کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا۔ چلیے اب عربک میں اس حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہے حضرت سہل رضی اللہ عنہ ہے، آپ جب حدیث پڑھوں گا میں تو آپ بھی دیکھ ہی لیں گے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيره يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ یہ تھی عربک میں۔ اب میں چلتا ہوں اس کے اردو ٹرانسلیشن کی طرف، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے، تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی یہ چیز اچھے سے دکھائی دے۔ دیکھیے حدیث نمبر 1896، تو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ ابن دینار نے بیان کیا، اور ان سے سہل بن سعد، یہی سہل بن، یہ جو ہے سہل، یہی راوی اس حدیث کے، سہل بن سعد صنعانی رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا، یعنی فرشتے پکاریں گے، پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہو کہ میں یہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن آپ فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ایک اور حدیث ہے جو میں بیان کروں گا کسی اگلی ویڈیو میں، یا ہو سکتا ہے اسی ویڈیو میں پڑھوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا فرشتوں کے بارے میں، اصل میں فرشتے ہی پکاریں گے۔ تو پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث تھی۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ غور کرنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس دروازے کا جو نام ہے ریان، آخر یہ ریان کیوں رکھا گیا؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بے شک رحیم و کریم ہے، اور وہ بے شک کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا ہے، اور خاص کر کے روزہ تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا ہے۔ باب نمبر 2 میں حدیث نمبر 1894 ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے اسی باب میں وہ حدیث ہے۔ میں دیکھ لیتا ہوں حدیث نمبر میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، یہ وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 1894 باب نمبر 2۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ روزہ جو رکھتا ہے کوئی انسان، روزہ دار جو ہے، وہ روزہ اللہ کے لیے ہے،
اور اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ عام طور پہ بہت ساری نیکیوں کے بارے میں آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہ کرنے سے وہ ہوگا، ایسا کر لیں گے تو ویسا ہوگا، جنت میں درجے بلند ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ لیکن روزہ کے بارے میں، روزہ کا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ میرے ہی ذمہ ہے، میں خود دوں گا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا بدلہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، لیکن ایسا حدیث میں ایسا کوئی بدلہ پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آخر اتنے زیادہ فضیلت کیوں ہے روزے کی؟ تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی دوسری عبادتیں کرتا ہے، جیسے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو کوئی دوسرا انسان دیکھ سکتا ہے اس نیکی کو، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بھوکا ہے کہ نہیں، پیاسا ہے کہ نہیں، یا اکیلے میں وہ کھا لیا ہے، وہ اس بات کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اگر میں نے ایسا کیا تو میں پکڑا جاؤں گا وہاں۔ تو اللہ کا ڈر، اس کے خوف، بنا اس کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہے، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے، کوئی اگر اسے پوچھے بھی تو وہ بول سکتا ہے کہ ہاں میں روزے سے ہوں، لیکن اس بات کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، اور اس بات کا یقین اس کے دل میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ اس چیز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں اب ہمارے فرشتے ہیں، وہ تو دیکھیں گے، وہ الگ چیز ہے، وہ چیزیں الگ ہو گئی، وہ بھی اللہ ہی نے اس کو مقرر کر رکھا۔ ویسے آپ دیکھ لیجئے، نماز لوگ دکھانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے ان سب چیزوں سے۔ بہت سارے لوگ دکھاوا کے لیے پیسہ دے دیتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اس سے بہتر اللہ نے کہا ہے کہ دکھاوا کے لیے اگر دے رہے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ نہ دو۔ ہاں اس میں بھی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس لیے دکھا کے دے رہے ہیں تاکہ آپ کا پڑوسی بھی دیکھے کہ ہاں مجھے بھی صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنا چاہیے، آپ کی نیک نیت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا، صحیح بخاری کی والیوم نمبر 1 میں ہی سب سے پہلے حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اور بھی عربک میں آگے ہے کہ عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے، جس طرح کی آپ کی نیت ہوگی اس طرح کا آپ کو صلہ ملے گا۔ اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کے راہ میں تو اس کا بدلہ اس کے حساب سے ملے گا، اگر کوئی نکاح کرنے کے لیے یا کسی دوسرے نیت سے اگر جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اس حساب سے ملے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے آپ جو نماز پڑھتے ہیں یا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ شرک آپ کو پتہ ہی ہوگا شرک کیا چیز ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ کیونکہ بہت عظیم، بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاف صاف کہ ہر چیز کی معافی ہے، اس چیز کی معافی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں بھی ہے، اور 116 میں ہے، اور 48 میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا منظور ہوگا، معاف کر دے گا، لیکن سوائے شرک کے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے، اس حدیث کو آپ جا کر کے میری پرانی حدیثیں دیکھ سکتے ہیں، پرانے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں نے اس حدیث کا بیان کیا۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس دروازے کا نام ریان کیوں رکھا گیا؟ تو اصل میں ریان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ریان جو ورڈ آیا ہے وہ ری سے آیا، را زر ری، جس کا مطلب ہوتا ہے سیرابی، شرابی نہیں، سیراب ہو جانا، پانی تر ہو جانا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، پانی پینے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے، بالکل ایک دم تر ہو گیا۔ اگر ڈی ہائیڈریشن کسی کو ہو گئے ہو یا دھوپ میں سے آیا ہو تو پینے کے بعد کیسا لگتا ہے؟ تو یہ جو ہے دروازے کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آدمی کھانے پینے سے زیادہ، آپ نے ایک چیز دھیان دیا ہوگا، اگر روزہ رکھتے ہیں تو بھوک سے زیادہ پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ جیسے اس چیز کو وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو دن میں کام وام کرتا ہو، جیسے کہ پڑھانے وڑھانے کا، جس کو بولنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں اپنا مطلب ایک بتا رہا ہوں، میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ زیادہ بولنے کے بعد پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، پانی پینے کا مطلب احساس ہوتا ہے کہ پانی 2 گھونٹ اندر حلق میں چلے جائے۔ کوئی انسان دھوپ میں کام کرتا ہو، ہر انسان تو امیر نہیں ہوتا نا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس انسان کو ایسے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اتنی پیاس کی شدت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر بھوک اور پیاس میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو پیاس جو ہے زیادہ لگتی ہے۔ تو یہاں پہ ریان جو ہے، جو دروازہ ہے، یہ شرابی کے مطلب سیراب کرنے کے مطلب آیا ہے۔ جو انسان بھوک تو آدمی تھوڑا بہت برداشت کر بھی لیتا ہے، لیکن پیاس جب لگتی ہے تو ایک دم آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے،
بالکل کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور میرا اپنا خود کا ایک ایکسپیرینس ہے جس میں سفر میں تھا، اور مجھے بھوک کی بالکل بھی مطلب کھانے کی چاہت نہیں تھی، لیکن دھوپ اتنی تھی، گرمی اتنی تھی اور پیاس کی شدت اتنی تھی کہ میں روزے سے تھا، لیکن میں نے روزہ توڑ دیا۔ میں نے روزہ رکھ لیا تھا، حالانکہ اجازت ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو روزہ نہ بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا، بعد میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں تو ٹرین میں ہی ہوں گا، کوشش کر کے میں نے دیکھے، لیکن وہ جو شدت تھی پیاس کی وہ بہت خراب تھی، مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اس چیز کو، تو جن لوگوں نے محسوس کیا وہ سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص طرح کا دروازہ تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف پیاسے تھے تو اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اور کیا رکھا ہے روزے داروں کے لیے تو وہی جانتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس والی حدیث کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی ویڈیو کافی ہوگی، اس سے زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہونے لگے گی۔ تو میں ہوں شاہ وزیر غلام محمد سبحانی، اور آپ دیکھ رہے تھے دا میسج آف اللہ کا یوٹیوب چینل۔ میرے دوسرے یوٹیوب چینلز کو بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، میں کیا بولوں، کیونکہ میں بہت سارے کیوں کیا جاتے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنے آس پاس غریب اور غرباء سب کا دھیان رکھیں، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے آپ کے آس پاس میں جو آپ سے کہتے نہیں ہوں گے کہ ان کو تو کوئی تکلیف ہے، لیکن وہ بہت ہی شدت میں، بہت ہی تکلیف میں گزر رہے ہوں گے، اور ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے شرم حیا کے آپ سے بیان نہیں کریں گے، لیکن وہ دقت میں ہیں، ایسے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی دھیان رکھے، اپنے گھر کے لوگوں کا، خاص کر کے عورتوں کا، کہ ان کا ہم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے، تو نہ ہی ان کا عام طور پہ باہر آنا جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے تھے دا میسج آف اللہ، اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں۔ رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.